بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، پریہ درشک، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پرانے زمانے کے ایک راجا کے بارے میں چرچا کریں گے جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دے رکھا تھا. لوگوں کو اس نے یہ آدیش دے رکھا تھا کہ لوگ اس کی پوجا کریں، اور اس کے لیے اس نے ایک جادوگر جو کہ کاہن اور جوتیشی بھی تھا اس کی مدد لے رکھی تھی. لوگوں کے اندرونی جو حالات ہوتے تھے اس کے بارے میں ان کو بتاتا. لوگوں کو تعجب ہوتا، وہ آشچرے کرتے کہ کیسے راجا کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہے، اور پھر وہ اس کی عبادت کے لیے مجبور ہو جاتے. جب یہ جادوگر جوتیشی جب بوڑھا ہوا تو اس نے اس راجا سے، بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ایک بچہ دو جسے میں جادو کی یہ ساری کی ساری باتیں سکھا دوں. آخر اس سے اس جادوگر کو کیا فائدہ ہوتا کہ بادشاہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر، اپنا داس بنا کر ان سے اپنی عبادت کراتا. اس سے تو جادوگر کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں تھا. لیکن جادوگر کے دل کے اندر جو برائی اور گمراہی بیٹھی ہوئی تھی اور شیطان کا جو وہ غلام اور داس ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد بھی لوگ اسی طرح سے اسی بادشاہ، اسی راجا کی عبادت کریں. بادشاہ نے ایک لڑکے کو چنا جو کہ بہت ہی زیادہ ذہین، بہت ہی زیادہ عقل مند اور بہت ہی زیادہ چالاک تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بچوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ان کے اوپر دھیان دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کے ساتھ یہی کیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن، قرآن کے مفسر ہیں. اور دوسرے بھی بچے جو تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، انس ابن مالک، ان سارے بچوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دھیان رکھا کرتے تھے. تو بادشاہ نے ایک عقل مند چالاک بچے کو اختیار کیا، اور اختیار کرنے کے بعد میں بادشاہ اس سے جادوگر کے پاس بھیج دیا. وہ بچہ جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس سے جادو اور کہانت کی، جوتیشی سے کے بارے میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنے لگا کہ کس طریقے سے جنوں کو، شیطانوں کو اپنے قبضہ میں رکھیں اور کس طریقے سے ان کو استعمال کر کے لوگوں کے اوپر اپنی حکومت کو قائم رکھیں. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جادوگر سے سیکھنے لگا. بادشاہ اور راجا
راجا اور جادوگر کے بیچ میں ایک راہب بھی تھا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. باقی سارے کے سارے لوگ اس بادشاہ کی عبادت کرتے تھے, اس کو پوجتے تھے, لیکن وہ راہب اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. اس بچے کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی اکیلا اس جگہ پہ کیا کرتا ہے. وہ اس کے پاس گیا, جا کے ملا, تو ملنے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ یہ پوجا کے اندر لگا رہتا, نماز پڑھتا رہتا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا. اس نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم رب کی عبادت کرتے. اب اس بچے کو اور پورے علاقے کے لوگوں کو, سارے لوگوں کو صرف اتنا ہی پتا تھا, سارے کے سارے پرجا کو اتنا ہی پتا تھا کہ ہمارا رب, ہمارا پربھو تو یہی بادشاہ ہے. تو اس بچے نے کہا کہ کیا اس راجا کی عبادت کرتے ہو, اس کے پوجے میں لگے رہتے ہو؟ تو راہب نے کہا کہ نہیں, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو کہ ہمارا رب ہے, جو آپ کا رب ہے, اور جو اس راجا اور بادشاہ کا بھی رب ہے. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں, اس پربھو کی عبادت کرتے ہیں. یہ سن کر بچے کو کافی تعجب ہوا, اور پھر وہ اس کے پاس بیٹھ کر, راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا. اور اب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تو پہلے آ کر راہب کے پاس بیٹھتا اور اس سے دین کی باتیں سیکھتا, توحید کی باتیں سیکھتا, اور پھر اس کے بعد میں جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جادو کی باتیں سیکھتا. واپسی میں بھی راہب کے پاس آتا, آ کر اس سے دین کی باتیں سیکھتا, پھر اس کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹتا. لیکن جب دونوں طرف لیٹ ہونے لگی تو بچے کو مار پڑی, ادھر جادوگر سے بھی اور ادھر گھر والوں سے بھی. اب اس بچے نے آ کر جادوگر کو, راہب کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, ہم جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتے ہیں تو وہاں ہمیں مار پڑتی ہے, گھر لیٹ پہنچتے ہیں تو گھر پہ مار پڑتی ہے. جادوگر نے بتایا کہ ایسا کرنا کہ یہ راہب نے بتایا کہ ایسا کرنا, اگر جادوگر پوچھے کہ لیٹ کیوں ہوئے تو بتانا کہ گھر والوں نے روک لیا, اور اگر گھر والے پوچھیں کہ لیٹ کیوں ہوئے تو بتانا کہ جادوگر نے روک لیا تھا. اس طریقے سے جو ہے معاملہ حل ہو جائے گا اور مار کھانے سے بچ جاؤ گے. ایسا نہیں تھا کہ اس نے جھوٹ کی تعلیم دی, جھوٹ سکھایا, جھوٹ بولنے پہ اس کو مجبور کیا, بلکہ ایسا اس لیے کیا تاکہ دین کو سیکھنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھرم کو سیکھنے کے لیے اور حقیقی معبود کو جاننے کے لیے, حقیقی اپاسیہ کو جاننے کے لیے بچہ اس مصلحت کو اختیار کرے تاکہ مار کھانے سے بچ جائے. بہرحال اس نے ایسا ہی کیا, اور ادھر راہب کے پاس آتا, اس سے دین کے بارے میں جانکاری لیتا, دھرم کے بارے میں جانکاری لیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گیان لیتا. پھر اس کے بعد جادوگر کے پاس جاتا, جادو کی باتیں سیکھتا. لیکن اس کو پتہ چلنے لگا کہ یہ جادوگر کی باتیں جو ہے ساری کی ساری غلط ہیں, اور جو راہب اللہ کے بارے میں, ایشور کے بارے میں جو گیان دے رہا ہے, اس کا گیان صحیح. ایک دن کا واقعہ ہے کہ جادوگر کے پاس وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا تھا. سارے کے سارے لوگ پریشان تھے, کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا پا رہا تھا. اب اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ آج میں یہ معلوم کر لوں کہ راہب کی باتیں زیادہ اچھی ہیں یا جادوگر کی باتیں زیادہ اچھی ہیں. معلوم کرنے کے لیے جو اس نے طریقہ اپنایا وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک پتھر اٹھایا, اور پتھر اٹھانے کے بعد میں کہا کہ اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے نزدیک راہب کا معاملہ اس جادوگر کے معاملے سے زیادہ بہتر ہے تو اس جانور کو مار دے, ختم کر دے. اور پھر اس نے جو ہے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس جانور کے اوپر مارا, یہ دعا کر کے مارا, اور وہ جانور وہیں پہ مر گیا. اب اس کو یقین ہو گیا
کہ جادوگر کی باتیں جو ہے غلط ہیں، اور اس راہب کی باتیں اللہ کے بارے میں جو ہمیں گیان دے رہا ہے، ایشور کے بارے میں جو گیان دے رہا ہے کہ صرف ایشور کی پوجا ہونی چاہیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی کو بھی سماویش نہیں کر سکتے، اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، یہی باتیں صحیح ہیں۔ اب اس کو یقین ہو گیا، اور دوسرے دن جب راہب کے پاس آیا تو آ کر اس نے بتایا کہ آپ کی بات جو ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اس جادوگر کی بات بہتر نہیں۔ کہا کہ کیسے پتا چلا؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرارتھنا کی، اور اس جانور کو میں نے پتھر سے مارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا تھا کہ اگر راہب کی بات بہتر ہے تو اس جانور کو ختم کر دے، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ جب راہب نے اس بچے سے یہ بات سنی تو کہا کہ یا بنی انت اليوم افضل منی، آج تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو۔ اور پھر اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بے شمار فضیلتوں سے نوازے گا، اور یہ بچہ جو ہے کافی مشہور ہوگا۔ تو اس راہب نے بچے کو کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب تم چاروں طرف مشہور ہو جاؤ تو میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، جب تم مشہور ہوگے تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا ایگزام ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں میرے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ ایسا ہی ہوا، لیکن اس وقت اس بچے نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ میری آزمائش بھی کریں گے، مجھے ستائیں گے بھی، میرے اوپر ظلم بھی کریں گے، انیائے بھی کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تمہاری آزمائش ہوگی، اور ایسا سبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی شروع میں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، تو ورقہ ابن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد ان کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اور کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، اور پوچھا آپ نے او مخرجیہم، کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو بھی آپ کی طرف سے حق کی باتیں لے کر آئے آپ سے پہلے، سبوں کے ساتھ یہی ہوا، ان کو ستایا گیا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، ان کے اوپر انیائے ہوا۔ تو اسی طریقے سے اس بچے کو بھی راہب نے بتایا کہ تمہارے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور تم بھی آزمائے جاؤ گے، تو اس وقت میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بہت ساری کرامتیں عطا کی۔ ان میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ وہ جو لوگ اندھے ہوتے تھے، مادرزاد اندھے ہوتے تھے، ابرس اور اکمہ، برس کی بیماری والے جو لوگ ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا اور وہ سارے کے سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک وزیر رہتا تھا، اور وہ بھی جو ہے مادرزاد اندھا تھا۔ اس کو اس بچے کے بارے میں پتا چلا کہ یہ بچہ جب لوگوں کا علاج کرتا ہے تو لوگ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس بچے سے کہا کہ تمہارے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تمہارے لیے، بہت ساری چیزیں لے کر اس کے لیے تحفے کے لیے میں لے کر آیا تھا، ہدیے میں لے کر آیا تھا، گفٹ اس نے دی، اور کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہے، بس تم میری آنکھ کی روشنی لوٹا دو۔ اس بچے نے کہا کہ آنکھ کی روشنی لوٹانا یہ میرا کام نہیں ہے، آنکھ کی روشنی لوٹانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ وہ وزیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اس بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئی۔ اب جب یہ ہوا تو بادشاہ کے پاس جب وہ آیا
تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری آنکھ کی روشنی لوٹا دی۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، کہتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، جو آسمان کے اوپر ہے، جس کی عبادت ہونی چاہیے، جس کی پوجا ہونی چاہیے، وہ ہم سب کا رب ہے۔ اب بادشاہ کو جلال آ گیا، غصہ ہو گیا اور کہا کہ اس وقت تک تمہیں عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک کہ تم اس کا انکار نہ کر دو۔ میرے علاوہ جس کو تم اپنا رب مانتے ہو، پربھو مانتے ہو، ایشور مانتے ہو، جب تک کہ تم اس کا انکار نہ کر دو، تمہارے اوپر اسی طریقے سے ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی۔ لیکن اس نے انکار کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، وہی ہمارا رب ہے۔ اب اس کو مارا جاتا رہا اور پوچھا گیا کہ کون ہے جو تمہیں یعنی اس رب کے بارے میں بتایا؟ اس نے شروع میں انکار کیا، لیکن اتنا مارا گیا کہ آخر میں وہ بتا دیتا ہے کہ اس بچے نے بتایا۔ اب بچے کو لایا گیا اور بچے سے جو ہے راجہ پوچھتا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کہ بچے، اب تو آپ اتنا زیادہ جادو جان گئے ہو، اتنا زیادہ کہانت جان گئے ہو کہ آپ جو ہے اندھوں کو روشنی لوٹا دیتے، اور برس کے جو بیمار لوگ ہوتے ہیں یا دوسری بیماری سے جو لوگ پربھاوت ہوتے ہیں ان کو بھی آپ شفا دے دیتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں شفا دیتا، میں ان کو اچھا نہیں کرتا، بلکہ اچھا کرنے والا، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایشور ہے، وہی ہے جو کہ ہم سب کو شفا دیتا ہے۔ اب بادشاہ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے، اللہ ہے جو کہ آسمان پہ ہے، عرش کے اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اپنے سنگھاسن پہ ہے، وہ ہے جو کہ میرا رب ہے اور آپ کا بھی رب۔ اب جو ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو مارا جائے، پیٹا جائے، یہاں تک کہ یہ بتائے کہ یہ چیز اس کے اندر کہاں سے آئی۔ بچہ جو ہے انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اتنا اس کو مارا گیا کہ اس نے اخیر میں بتایا کہ فلاں راہب کے ذریعے سے ہم نے یہ چیز حاصل کی۔ اب اس راہب کو لایا گیا اور راہب کو کہا گیا، اس سے پوچھا گیا، کہا گیا، اس کو مجبور کیا گیا کہ تم اللہ کا انکار کرو، لیکن راہب اس کا ایمان پکا تھا، ایمان مضبوط تھا، اور دنیا کی سزا سے وہ کیا ڈرنے والا تھا؟ اس کو تو یہ معلوم تھا کہ اگر دنیا کے اندر یہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں اس کا بہتر صلہ ملنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے جنت ہے۔ اور وہ اس کی ظلم و زیادتی کو برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے آری منگوائی اور آری اس کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار نہیں کیا۔ پھر وزیر کو بلایا گیا، وزیر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو لے کر جاؤ اور پہاڑی کے اوپر سے پھینک دو۔ کچھ لوگ لے کر گئے اس کو، اور پہاڑی کے اوپر جب لے کر گئے اور پھینکنا چاہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا، پہاڑ تھرتھرانے لگا، وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، اور وہ بچہ واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ پھر کچھ لوگوں کے ساتھ اس کو سمندر کے اندر لے جانے کا حکم دیا بادشاہ نے، اور کچھ لوگ لے کر اسے کشتی کے اوپر سوار ہوئے، اور بیچ سمندر میں جب پہنچے تو اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرو۔ بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے سے منع کر دیا، اور پھر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں کشتی الٹ گئی، وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور وہ پھر واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ میرے ترکش سے تیر نکالو، اور تیر نکالنے کے بعد میں اس کو کمان پہ رکھو اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ رب الغلام، اور پھر میرے اوپر تیر چلاؤ، جب وہ تیر مجھے لگے گا تو پھر اس کے بعد میں میری موت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس کے ترکش سے تیر نکالی، اور تیر نکالنے کے بعد میں کمان پہ رکھ کے اس کے اوپر چلائی، اور اس طریقے سے اس بچے کی موت ہو گئی۔ لیکن موت جو ہونا تھا، سارے کے سارے لوگ
جو کہ وہاں پہ اکٹھے تھے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور کہے کہ ہم اس بچے کے رب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ جس چیز سے ڈر رہا تھا کہ لوگ ہماری عبادت کا انکار نہ کر دیں، اب یہاں پہ سارے کے سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لیا۔ اب بادشاہ نے اور بادشاہ کے جو حواری مواری تھے، بادشاہ کے جو وزیر تھے، جو اس کے ساتھ دینے والے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں ایک کھندق کھودی اور کھندق کھودنے کے بعد میں اس کے اندر آگ دہکائی اور آگ دہکانے کے بعد میں لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ اکٹھا کیے جانے کے بعد لوگوں سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرو، لیکن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار سے باز آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، جس نے آسمان و زمین کو بتایا، جس نے یہ دھرتی بنائی اور اس دھرتی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو بنانے والا جو اللہ ہے، اس اللہ کا ہم انکار کیسے کریں؟ ہم اس کی عبادت کو چھوڑ کر تمہاری عبادت کیسے کریں؟ ہم اس کی عبادت کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کی عبادت کیسے کریں؟ مورتیوں کی عبادت کیسے کریں؟ مزاروں پہ سجدے کیسے کریں؟ وہاں پہ چادر کیسے چڑھائیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا رب تو ایک ہے، ہمارا اللہ تو ایک ہے، ہم اس رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس ایشور کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، اس ایشور کے اوپر ہے جس نے اس آسمان و زمین کو بنایا۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کے اوپر جمے رہے اور بادشاہ کی سختی، بادشاہ کا ڈر، یہ جو آگ اس نے جلائی تھی، اس آگ کے ڈر نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے صبر کیا اور بادشاہ کی ظلم و زیادتی کو برداشت کیا، بادشاہ کے انیائے کو برداشت کیا اور اپنے دین کے اوپر جمے رہے، دین سے ذرہ برابر بھی ڈگمگائے نہیں، ان کا قدم ڈگمگایا نہیں، بلکہ وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد میں جو بھی انکار کرتا ہے ان سبوں کو اس کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ سارے لوگوں کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آتی ہے، اس کے گود میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اب وہاں پہ جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے کہ اس آگ کے اندر کودے یا نہیں کودے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بلوایا اور اس بچے نے کہا کہ ماں تم حق پر ہو اور تم اس کے اندر کود جاؤ۔ چنانچہ وہ بچے کو لے کر اس آگ کے اندر کود گئی۔ تو اس طریقے سے ان ظالموں نے مومنوں کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی کی تھی، ان ساری ظلم و زیادتی کو انہوں نے دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی آگ کے اندر تو وہ جلے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے، اسلام پہ رکھے اور دین کے اوپر رکھے، جب ہمیں وفات دے تو اسلام کے اوپر وفات دے، دین کے اوپر وفات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه يطيب، وانر طريقي كي أراه يطيب.